جی جو SHO صاحب کے ساتھ خود وہ سیدھی سڑک سے آ گئے. جی ہم پتہ نہیں کہاں ٹوٹی ہوئی سڑکوں سے گھوم کے واپس آئے تو وہ بھی یہیں کھڑے تھے. بیچ میں درمیان والے راستے پہ پولیس کھڑی کی ہوئی تھی کہ یہاں سے نہ نکل آئے آپ. تو ہم کیا کوئی مجرم ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں، ہم نے یہیں تک پہنچنا تھا، 400 پولیس والے کھڑے کر دیتے ہیں. ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں پاکستان کے، وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں، لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں. اگر وہ آ جائیں، وہ کیسا جرم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے؟ اور آپ کو پتہ ہے منگل والے دن پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، تو آپ اس کے راستے میں پنجاب پولیس آ کے کھڑی ہو جائے کہ جی پنجاب کے اپوزیشن کے ممبرز نہیں آ سکتے، حالانکہ وہ فارم 47 والی حکومت ہے اور اصلی نمائندے جو ہیں پاکستان کے وہ نہیں آ سکتے، اپنے ملک کے اندر پھر نہیں سکتے. تو آپ حالات تو آپ کے سامنے، یہ دیکھیں بیچاروں کو باقاعدہ پورا غیر پناہ کے کھڑا کیا ہوا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں کوئی دہشت گرد آ رہے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے تو نہیں کیا جاتا. یہ کس قسم کا ہم اپنے ملک کو کیا بنا رہے ہیں؟ اور کبھی آئے ہیں کوئی لوگ جب آتے ہیں پارلیمنٹیرینز، وہ آ کے یہاں اسمبلی لگاتے ہیں، ریزولوشنز پاس کرتے ہیں. وہ انہوں نے آج تک کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ رائٹ گیئر کے اندر لوگوں کو یہاں پہ لے کر آئیں؟ آج تک وہ اتنی تمیز سے آرام سے آتے ہیں، جہاں یہ روکتے ہیں لوگ، ہم بھی رک جاتے ہیں، وہ بھی لوگ رک جاتے ہیں. تو یہ ان کی تیاری میں ہے. دیکھیں بیچاروں کو 50 بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں رائٹ گیئر میں. ان کے ساتھ بھی زیادتی. اب دیکھیں 4 خواتین بیٹھی ہیں لیکن 50 بندے انہوں نے سامنے کھڑے کر دیے ہیں تیار کر کے. ہم نے کیا کرنا؟ ہم تو ہمیشہ آپ کو پتہ یہیں آ کے بیٹھتے ہیں. پھر کیا ایسا پریشر ہے؟ وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ہمیں بہت بگاتی ہیں. ابھی ہم ادھر سکون سے کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آئیں گی، ہم کبھی اس ناکے پہ جائیں گے، کبھی اس پہ جائیں گے. تو کیوں آپ بگا رہی ہیں پولیس والوں کو؟ کیونکہ ہم یہاں لوکل ہیں نا. دیکھیں ہم 2 سال سے ہمارا اڈیالہ تو ہمارا دوسرا گھر ہے، تو ایک پچھلے راستے سے کچا راستہ ہے. ہم نے کہا اس طرف بیٹھتے کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں قبرستان پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اور وہ پچھلی دفعہ لوگوں کو ڈینگی ہو گیا تھا، وہ قبرستان میں اتنا موٹا موٹا مچھر تھا، اور آپ لوگوں کو سب کو، ہم سب کے لیے وہ مچھر کافی زہریلے قسم کے تھے. تو ہم نے کہا ہم یہاں اپنی اوریجنل جگہ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں خود یہ سیدھی سڑک سے آ گئے سارے پولیس والے. گلیوں میں کھڑے کیے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کھڑے رہیں گے اب روم میں، علیمہ خان پتہ نہیں کدھر سے آ جائے گی. نہیں تو ہم وہ کوئی چھوٹی گلی سے آ گئے ہیں. جی جی ہمیں اپنے راستے آتے ہیں. کیوں ان کو بیچاروں کو کھڑا کر دیا؟ میم ایسا کیا زیادتی ہے، گرمی میں زیادتی ہے. پتہ نہیں کیا پتہ اریسٹ کرنا، اریسٹ وارنٹ تو ہے نا. اچھا یہ میم اب یہ کب تک چلتا رہے گا یہ اسی طرح کا سلسلہ؟ آخر یہ کہیں پہ تو جب جا تک کے عمران خان رہا نہیں ہوتے. تو عمران خان کیسے رہا ہوں گے؟ جب ہم ان کو رہا کروائیں گے. لیکن وکلا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کی ساری کیسز میں ضمانت ہو جاتی ہے، ان کے سارے کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر بھی عمران خان کی رہائی مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ پریشر میں تو وہ لوگ ہیں جو انصاف نہیں دے رہے ہیں، ان کے اوپر بہت سخت پریشر ہے اس وقت. دیکھیں جب آپ انصاف نہیں دیں گے، کتنے جج ہیں جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، بہت زبردست ججز ہیں، انہوں نے بڑا پریشر دیا ہے، بڑی دھمکیاں دیکھی ہیں، بڑے ان کے اوپر تھریٹس آئی ہیں ان کو، اس کے باوجود ججز کھڑے ہوئے ہیں. ہم عمران خان باری باری کہتے ہیں ان ججز کو ہیرو مانے جنہوں نے پریشر برداشت کیا لیکن انصاف کے ساتھ دیا، انصاف کا ساتھ دیا. تو جو تھوڑے بہت ججز ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں. تو یہ لوگ، کوئی بھی یہ پریشر اب سسٹین نہیں کرے گا. کتنی دیر تک وہ ظلم کریں گے، کتنی دیر تک وہ غلط ججمنٹس دیں گے. ججمنٹ ایک دفعہ جو جج دے دیتا ہے نا، اس کے ریکارڈ سے تو نہیں کہیں جائے گی نا. جب سارا کیس کے اندر پتہ ہے کہ یہ بے گناہ ہے، آج وہ تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ ٹائم گزرے گا تو ان کے بچے، ان کے آگے، انسان اپنے بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتا ہے. کیا پتہ بچوں کو شرم آئے کہ وہ نام نہیں ہٹ سکے گا کہ ناجائز سزا عمران خان کو ہمارے والد نے دی تھی، یا ہمارے دادا نے دی تھی، یا ہمارے نانا نے دی تھی. یہ تو ریکارڈ سے نہیں جائے گا نا. تو اس لیے کسی نہ کسی وقت پہ تو کوئی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں. تو امید نہیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں امید ہے.
لیکن پولیس والے بیچارے بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, وہ بھی ہمارے سے زیادہ مجبور تو وہ ہیں جن کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. ہمارا کیا, ہم تو چھاؤں میں آ کے بیٹھ کے, موسم اچھا ہو گیا, ہم نے تو یہاں بڑی گرمی دیکھی بھی ہے. میڈم آپ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے, وہاں پہ جو کیس لگا ہوا تھا خان صاحب کا, اس حوالے سے کیا اپڈیٹ آئی ہے؟ اور ابھی تک سلمان صفدر ابھی صاحب تک اس کی اپڈیٹ نہیں آئی ہے, نہیں اس کی ججمنٹ نہیں نہ ہی ہے. تاریخ دی گئی ہے اور اس نے کہا تھا نوٹس دوں گا. جی نوٹس کا کہا تھا. نوٹس تو کل کے لیے دینا چاہیے نا. لیکن انہوں وہ نے ملتوی ہو گئی ہے, غیر ایک ہی لفظ بولا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کب تک دیکھیں گے. ہاں کیا کریں, لیکن ان کی اینڈ آ گئی ہے, عمران خان کی تو. عمران خان نے تو سامنا کیا اپنے سارے کیسز کا. آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ 26ویں ترمیم کا کیس بھی لگا ہوا ہے. اچھا, تو اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا. آج اس کا کیس 11 بجے تھا. اچھا, پھر کیا ہوا اس کا؟ ابھی تک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں. ان کے اوپر پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, ججز کو اور اب سارے پاکستان کو اور ہم سب کو سسٹم سمجھ آ گیا کہ آخر میں عدالتیں ہیں جن کے پاس ہمیں جانا ہے, اور عدالتیں ہیں جن کو انصاف دینا ہے, اور عدالتیں ہیں جو جرم کر رہی ہیں جب انصاف نہیں دے رہی. تو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. میم کشمیریوں نے تو اپنا حق لے لیا. وہاں کی بات کی جا رہی ہے کشمیریوں کی کہ وہ اگر ایک دفعہ کہہ دیں کہ بند تو پھر بند. وہ پورے جب ایک چیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر جب یہ چیز بند بھی نہیں ہوگی, یہ رکے گی نہیں, کیونکہ ایک حد ہوگی ہے نا ظلم کی. آپ دیکھ تو رہے ہیں, ہم بھی تو کیا دیکھ رہے ہیں. یہ بیچارے پولیس والے اس لیے کھڑے تھے, وہ کیا سوچتے ہوں گے. یہ 50 گیئر میں پولیس والے, میڈم وہ پولیس کتنے, والے 1 2 3 4 خواتین ہیں, 4 بھی پوری نہیں ہے. 4 پوری نہیں. اب اس کا کیا 4 خواتین اور بیچارے 50. وہ سوچتے ہوں گے ہم نے اس دن کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں 50 کی ضرورت پڑے, کہ وہ بھی لائرز ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لائرز کتنی مشکل پیش, یہ لوگوں کو کتنا تنگ کرتے ہیں. علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تحریک تحفظ پاکستان کی طرف سے چارٹر تیار کیا جا رہا ہے. اچھا, کہ اوور آل جو پاکستان کے اندر حالات ہیں, مہنگائی چیزیں, اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹائم دیں گے, اور ٹائم کے بعد جو ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے باہر نکلیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ کل خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہمیں نظر آیا ہے کہ محمود خان چکزئی کو اپوزیشن لیڈر اور علامہ راجہ ناصر عباس کو جو ہے وہ سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہے اس سے فرق پڑے گا, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی اگر یہ خان صاحب کا یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہے؟ عمران خان نے جیل سے کیسے نکلنا ہے؟ ہم بھی ایک دوسرے کو یہ سوال پوچھتے ہیں, خان صاحب کو بھی ہم کہتے ہیں. تو اللہ کے اوپر یقین رکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو حالات ایسے بن رہے ہیں جس کے باعث ان کو چھوڑنا پڑے گا. دل تو ان کا بھی نہیں کرتا چھوڑنے کو, روز ایک کیس کے اندر کر دیتے ہیں. اور لوگ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک عمران خان قید سے نہیں نکلیں گے. آپ جیسے بچے کھڑے ہو کے ہمیں کہہ رہے تھے جی ہم نے سنا ہے کہ 10 سال تک عمران خان قید سے نہیں نکلے. کیسے, کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ کا بھی تو کوئی پلان ہے نا. ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم 10 سال, یہ کیس کتنی دیر چلے گا؟ یہ ججز تنگ آ جائیں گے ابھی تھوڑے دنوں میں. دیکھنا یہ جو سسٹم ہے نا, یہ اگر یہ انصاف کے تقاضے عمران خان کے ساتھ اگر نہیں ہو سکتے تو آپ کا خیال ہے کہ باقیوں کے ساتھ ہمیں مل جائے گا انصاف؟ یہ عدالتیں ہمیں دے دیں گی؟ ججز کو نہیں دی, وہ ججز خود کھڑے ہیں جا کے عدالتوں کے اندر, سپریم کورٹ میں. تو یہ سسٹم اپنے آپ کو یا ٹھیک کرے گا یا کلیپس کر جائے گا. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی آگے جا کے کہ یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا؟ کلیپس کیا نہیں ہوا جو آج کل ہو رہا ہے. یہ جس قسم کا انصاف کے آج کل کیس ایک طرف جا رہا ہوتا ہے, فیصلہ دوسری طرف جا رہا ہے. 10 سال کے لوگوں کو قید دے دی ہے. وہ کیا ان کے پر کوئی کون سا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کسی اور شہر میں تھے کہ سزائیں ایک اور شہر میں ہو رہی ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا جو یہ کر رہے ہیں. جی ایچ کیو حملہ کیس بھی تھا آج, اور ملاقاتیں بھی ہیں آپ کی. تو ویسے حملہ کیس میں تو آپ کو نہیں جانے مجھے دیا جاتا, میرا خیال ہے ملاقات کے کہ لیے کیا جی ایچ کہا کیو گیا؟ کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم بڑے خوش تھے کہ دوبارہ بحال کیا انہوں نے, جو ویڈیو لنک کا سسٹم کرنے لگے تھے. لیکن آج سمجھ نہیں آئے کہ آج, کیونکہ اس میں کافی ملزم جاتے ہیں جیل کے اندر. ہم نے دیکھا ہوا ہے ڈیالہ میں بہت لوگ جاتے ہیں. آپ کئی دفعہ 80 لوگ ہوتے ہیں اور کچھ 20-30 لائرز ہوتے ہیں. آج سوائے عمران خان کے اور 4 لائرز کے کسی کو نہیں اندر کیا.
मुझे लगता है ये कार्रवाई पूरी करने गए, मेरा ख्याल है यही करने गए ऐसे ही आज केस के हवाले से शेख रशीद साहब भी आए थे, जब वो ये अडियाला जेल से निकले तो इंतहाई गुस्से में थे कि क्यों हमें नहीं अंदर जाने दिया? 4 घंटे एक गेट पे रोका है, 3 घंटे फिर रोका, उसके बाद अच्छा। तो आप वापस लौट। और फिर अंदर हमें जाने भी नहीं दिया गया था, अंदर मैं यही कह रही हूँ, जो आज हमें लग रहा है, अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये कार्रवाई पूरी की गई है इमरान खान की हाजिरी लगाने के लिए। यहाँ कोई केस थोड़े है, ये तो सिर्फ उन्होंने इमरान खान को किसी के साथ मुलाकात नहीं करने देना, और इस सिलसिले में उनको ये डर है। देखें कितने खौफजदा हैं कि पूरा पहले सिस्टम, पहले वीडियो लिंक की बातें कर रहे थे, फिर अब वो इमरान खान की हाजिरी मेरे ख्याल में सिर्फ इन्होंने लगवानी थी और लॉयर्स को अंदर भेजा है, हाजिरी लगवाई है। केस वैसे भी कोई नहीं है, लेकिन टेक्निकल कोई, मैं क्या, मैं टेक्निकली पूरा किया है 9 मई जब हुआ था तो खान साहब जेल के अंदर थे, तो कौन सा केस बनता है ऐसे? बहुत शुक्रिया।